جی سارے بھائی، ایک چیز عمران بھائی سے بھی اور تقی بھائی سے بھی، کہ یہ جو عورتوں کے بارے میں جو کہہ رہے ہیں، یہ عورتیں کیسے بیوی کی ہمیں جو مجھے اس وقت محفل میں سمجھ میں آ رہا ہے یہ آ رہا ہے کہ بس میاں بیوی جو عورت ہے وہ ہے. میرا جو خیال ہے ذاتی، وہ ایک عام عورت ہے. وہ چاہے میری بہن صحیح، چاہے پڑوسن صحیح، چاہے نوکرانی صحیح، ایک عام عورت ہے کہ اس کے ساتھ اچھے سے پیش آنا ہے. احترام تو یہی ہے نا، وہ تو ہے. یہی ہے نا، ایسے ہی ہے. نہیں سارم بھائی، یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے وہ خاص طور سے بیوی کے لیے ہے، کیونکہ عام طور سے ماں کے قدموں تلے جنت ہے، یہ بھی سب جانتے ہیں. بیٹی اور بہن کی عزت بھی سب کرتے ہیں. میں اس لیے کنفیوز ہوں، نہیں، یہ خاص طور سے بیویوں کا حکم ہے. بیویوں کے ساتھ اچھی طرح پیش آؤ. میرے خیال میں جو آپ بات بیان فرما رہے ہیں وہ ایک الگ زاویے سے ہے، اور جو ہماری بہن بات بیان فرما رہی ہے نا وہ ان کا ایک الگ زاویہ ہے. یہ جو حدیث کا محرم اور نامحرم کا بھی ایک مسئلہ ہے، جس کی وجہ سے ظاہر سی بات ہے کہ ہم ہر ایک سے آسانی سے فرینک نہیں ہو سکتے ہیں. نامحرم کا ایک رشتہ، نامحرم سے جو ہے وہ ایک جدائی اور دوری ہے. اور باقی جو رشتے ہیں جو ہماری بہن بیان فرما رہی ہیں کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے، یا اپنی وہ سب بیٹیوں کو مرد جانتے ہیں. تقی بھائی، عام طور سے کیا ہوتا ہے کہ عورت کو محکوم سمجھا جاتا ہے اپنی کموڈیٹی سمجھ کے، اور اس کے سامنے مرد جتنا بے پردہ ہوتا ہے اپنے معاملات میں، اپنے سلوک میں، اپنے اخلاق میں، اتنا بے باک وہ کسی اور رشتے میں نہیں ہوتا. سوال کیا تھا اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی کا خاص طور سے نہیں، لیکن اس کی ایک اور ہم وضاحت بھی کر لینا. سارے بھائی نے بڑا اہم نقطہ اٹھایا. سوال یہ ہے کہ سبارڈینیٹس میں، کولیگز میں، اگر وہ جینڈر جسے آج کل ہم ڈسکریمنیشن وہ ایک ہے، تو اس کے بارے میں کیا احکامات ہیں؟ جیسے نظر کے نیچے رکھنے کی بات آ گئی، اور احترام بالخصوص جو خواتین کا جو احترام ہے اس میں تو وہ اتنا ہی، کم از کم اتنا تو ہے جتنا کسی ایک انسان کا ہے. روایات کے اندر یہ بات بھی آئی ہے کہ اگر آپ کے بیٹے بھی ہوں اور بیٹیاں بھی ہوں تو اگر ان کے لیے تحفہ لے کر آتے ہیں تو پہلے بیٹیوں کو پیش کریں. میں اسی لیے پوچھا کیونکہ آج کل ہمارے معاشرے میں بہنوں کا حق کھانے کا بہت رواج ہے. چلے آج یہ بھی ہے. اچھا آپ نے کیا کام. جی میں آپ تینوں سے سیدھا سٹریٹ اوے، خدا نہ خواستہ کوئی اس چیز کا ارتکاب کرتا ہے کہ وہ اپنی بہن کا یا بھائی کا حق غصب کر لیتا ہے، اس کے متعلق اللہ تعالیٰ کے کیا احکامات ہیں صاحب؟ بالکل بہت واضح سی بات ہے، اور بطور خاص کمزوروں کے بارے میں، جیسے خواتین ہیں، بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، ان کے بارے میں بطور خاص آیا ہے کہ پروردگار کے مقابلے میں یہ افراد کھڑے ہوتے ہیں، کیونکہ پروردگار کے مقابلے میں پروردگار ان کا حامی اور ان کا محافظ ہے. اور اگر کسی نے اپنے بہن کی، بیٹی کی پراپرٹی کے اوپر قبضہ کر لیا ہے تو اس میں انجام دینے والی نمازیں باطل ہیں، اللہ اکبر، انجام دینے والے اعمال اور عبادات باطل ہیں. کیونکہ غصبی مکان میں اگر کوئی عمل انجام دے رہا ہے تو غصبی مکان میں نماز نہیں ہوتی، اور وہ مال بھی اگر آپ استعمال کریں تو وہ بھی ایسا ہی، وہ بھی درست نہیں ہے. ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم لے لیتے ہیں ایک جگہ سے اور دوسری جگہ انفاق کر رہے ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ انفاق چونکہ ایک کے بجائے 10 ملنے والا ہے. چکر بازی نہیں ہے چلے گی، خدا نہ خواستہ رب کے ساتھ. بعض دفعہ حساب کتاب بھی کیا لوگوں نے، کیونکہ ہم دے رہے ہیں تو جو ثواب کا کام ہے اس پہ پروردگار نے ایک کے بدلے 10 دینے کا فیصلہ کیا ہے، اور یہاں پر ہمیں ایک ہی گناہ ملے گا. عمران بھائی یہ بھی میں نے دیکھا، اور اب ظاہری بات ہے وہ جیسے کمزور کی ایک بات آئی کہ بہن سے بھائی یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی اتنے ہیں، بھائی اتنے لے لو، چنگا تو نہیں لگتا نا ان پر آکلو مانگ دے. یہ اس رویے کو کیا کہیں گے آپ؟ حرام ہے. اور دوسری بات حرام ہے جی، جو دوسری بات یہ ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو کسی وارث کو جو وراثت میں خاص طور پہ معاملہ چلتا ہے اس سے محروم کرتا ہے، اللہ کے محبوب کا فرمان ہے، میں گارنٹی دیتا ہوں کہ وہ اپنی جنت کی وراثت سے محروم ہے. اللہ اکبر. اور وراثت میں حکم یہ ہے کہ فوتگی جب ہوئی ہے تو 3 دن کے اندر کوشش کریں کہ اس کو وائنڈ اپ کریں. ہم وہ جی ہم اس چکروں میں تو پڑے رہتے ہیں کہ دعائیں کر لیں، فلانا کام کر لیں. دیکھیں دعائیں تو ہر آدمی دل سے نکال ہی رہا ہے، جو مروجہ ہمارے نظام چل گئے اس کو الگ بات کریں گے، لیکن جو حکم ہے کہ بھئی جو دنیا سے گیا ہے اس کی وراثت. ہمارے تو ایسے اللہ والوں کے واقعات ملتے ہیں. آج بھی میں انہی حضرت کے ڈاکٹر عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ، پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ مفتقی عثمانی صاحب جیسی ہستی کے پیر و مرشد، وہ مفتقی کسی عزیز کی فوتگی وہاں تشریف لے گئے. ابھی وہ دن چل رہے ہیں کہ لوگ تعزیت کے لیے آ رہے ہیں، دوسرے تیسرے دن. تو کہا کہ آپ لوگوں نے ان کے لیے کچھ بیمار تھے، کچھ تھا، کوئی دوائی لے کر آئے. کہا وراثت تقسیم کر لی. کہ نہیں، میں اس وقت تک تمہارے گھر کا پانی بھی نہیں پیوں گا جب تک تم وراثت تقسیم. ہم نے بزرگوں کو دیکھا یہ ہوتی تھی. اور دوسرا آخری گزارش کہ کئی یہ کہتے ہیں کہ جی بہن نے ہمیں معاف کر دیا ہے. یہ معافی جھوٹی ہے. شریعت نے اس کا نظام کیا مقرر کیا کہ بہن کے ہینڈ اوور کیا جائے، وہ چیک کی صورت میں، کیش کی صورت میں، جائیداد کی صورت میں،
اور وہ 1 سال اپنے پاس رکھے، پھر اگر واپس کرتی ہے تو اب یہ واپسی تصور ہوگی، تاکہ وہ ایموشنل بلیک میل نہ ہے، جی ڈرامے بازی نہ کرے، ڈرامے بازی. شکریہ عمران بھائی. جی بالکل ایسا ہی ہے کہ میں نے بہت اچھے گھرانوں میں بھی یہ بات دیکھی ہے کہ یہاں آ کر، اور ایک غلط سا ان کے ذہنوں میں یہ ہے کہ بیٹیوں کو جہیز دے دیا ہے تو اس میں ہم نے انہیں اتنا عطا کر دیا ہے کہ اب وراثت سے محروم کر دیں تو گنہگار نہ ہوں گے، جبکہ جہیز کا تو حکم نہیں ہے، وراثت کا تو حکم ہے. وراثت دینی چاہیے تھی، جہیز تو بے شک وہ. اور پھر یہ ہے کہ اس میں کچھ کمی بیشی بھی آپ نہیں کر سکتے، کاٹ بھی نہیں سکتے. اب اگر بہن جیسے اپنی مرضی سے دے دے، بیٹی اپنی مرضی خوشی سے دے دے، تو پھر یہ اس کا بھی ویسے ہی معاملہ ہے جیسے حق المہر کا ہے کہ آپ انہیں ادا کریں، اب وہ اپنی مرضی سے چاہے سیاہ کرے سفید کرے یا آپ ہی کو لوٹا دے. مگر آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ یہ سمجھیں کہ بیٹی اور بہن کا حق نہیں ہے، اور یا آپ اس سے محبت سے یا ایموشنلی بلیک میل کر کے یا حالات کا دکھڑا رو کے معافی دلا دیں. میں نے تو یہاں تک دیکھا ہے بھائی، ہمارے معاشرے میں یہ ظلم بھی ہوتا ہے کہ ان کو وراثت سے محروم کرنے کے لیے بے جوڑ شادیاں کر دی جاتی ہیں، یا کسی ایسے سے شادی کر دی جائے جس کی اپنی جائیداد اپنے پاس رہے. قرآن سے شادیاں کر دی جاتی ہیں، مطلب صرف اور صرف یہ سارے کا تعلق مال سے، شادیاں ہی نہیں کی جاتی تاکہ وہ آگے بھی نہ جائے. کبھی ہاں جی، کبھی کاسٹ، کبھی کوئی ذات برادری، کوئی بھی بہانہ بنا کے بیٹی بہن کو بٹھا لیا جاتا ہے تاکہ اسے وراثت نہ دی جائے، بس روٹی پانی تو گھر سے کھاتی رہے گی، بس کافی ہے. یہ بہت بڑا وبال ہے. ہمیں تو نہیں پتا کہ ہم جن کے لیے جائیداد اکٹھی کر رہے ہیں اور جن کو محروم کر رہے ہیں، ادھر وہ عیش کریں گے جن کو کے لیے آپ چھوڑ کے جائیں گے، جن کو آپ محروم کریں گے وہ آپ کے گریبان میں ہاتھ ڈال دیں گے، اور قیامت کے دن آپ کو ان کا حساب دینا ہوگا. بہت ہی مختصر ٹائم، جیسے کمزور کی آہ، اور جسے پنجابی میں ہاں کہتے ہیں، وہ کیا کر دیتی ہے علامہ صاحب؟ اگر کسی کا بس نہیں چلتا، وہ کہے میرا تو وائی جی تھانے دار بھی جاننے والا ہے، فلاں بھی جاننے والا ہے، ادھر کا بھی ہے کوئی، یہ تو وہ جب وہ خدا سے پکارتا ہے اس میں وہ کیا ہوتی ہے؟ ذرا مولا امیر کائنات کی ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے جس میں شاہ فرماتے ہیں کہ اس کی آہ سے ڈرو جس کا کوئی حامی نہیں سوائے خدا کے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اس کا سپورٹر جو ہے وہ ایک ہے اور وہی کافی ہے، بس ختم. اور ایک اور حدیث رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ بات آتی ہے کہ اربعۃ لا ترد لهم دعویٰ، 4 ایسے افراد ہیں کہ جن کی آواز اور جن کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، یہاں تک کہ آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں اور ان کی آواز عرش تک پہنچتی ہے. اس میں سب سے پہلا ہے دعا الوالد لولدی، جو باپ اپنی اولاد کے لیے دعا کرتا ہے. اچھا یہاں پر بھی باپ کا استعمال ہوا کیونکہ مائیں تو ویسے ہی دعائیں دیتی رہتی ہیں، لیکن جب باپ دیتا ہے نا تو وہ سوچ سمجھ کے کیلکولیٹر انداز میں ہدف ہی ہوتی ہے، کہتے ہیں وہ بالکل ٹھیک دعا دیتا ہے. پھر آگے ارشاد فرمایا والمظلوم علی من ظلم، اور مظلوم کی آہ جو ظالم کے مقابلے میں نکلتی ہے وہ عرش تک پہنچتی ہے. پھر 2 باتیں میں مکمل کروں حدیث کو کہ والصائم، اور روزے دار کی دعا حتی یفطر، یہاں تک کہ وہ افطار کرے. افطار سے پہلے ہمارے یہاں دوسری چیزیں بہت زیادہ دیکھی جا رہی ہوتی ہے، لیکن جو دعا کا موقع اس کو فراموش کر دیتے ہیں. والمعتمر، اور عمرہ کرنے والا حتی یرجع، جہاں تک کہ وہ اپنے وطن لوٹے اس سے پہلے اگر وہ دعا مانگتا ہے تو اس کی دعا بھی عرش تک پہنچتی ہے.